علیکم، میں امداد سمرو۔ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ سے، جہاں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہونے جا رہی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بھی اعلیٰ پاکستانی عہدیدار کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے۔ ابھی ملاقات کیوں ہو رہی ہے، اس ملاقات کا پس منظر اور اس کے بعد کیا ہوگا، کئی سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ ساتھ سامنے آئی ہے، اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نریندر مودی کی بات چیت، گفتگو، اور اس گفتگو کا جو فوکس ہے وہ مکمل طور پر پاکستان رہا۔ اب خطے میں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جو لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، ظاہر ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس میں براہ راست ملوث ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بند کروائی، سیز فائر انہوں نے کروایا۔ اب وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کروانا چاہتے ہیں۔ امریکی جو ہے وہ محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ثالثی کریں گے ہم، امریکہ ثالثی کروائے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازعات کے حل میں۔ انڈیا انکاری ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہم ثالثی قبول نہیں کریں گے ٹرمپ کی۔ تو کیا معاملہ پاکستان اور انڈیا کا ڈسکس ہوگا، یا ایران اسرائیل جنگ زیر بحث ہوگا، موضوع ہوگا، ایجنڈا ہوگا آج کی ملاقات کا، یا پھر پاکستان میں جو منرلز ہیں جس کا فیلڈ مارشل نے خود ذکر کیا تھا امریکہ میں ہی 2 روز پہلے پاکستانی اوورسیز کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے وہاں پر، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یوکرین سے جو 400-500 ارب ڈالر کے منرلز کے چکر میں ان سے ڈیلیں کر رہا ہے، ہمارے پاس آ جائے۔ ہمارے پاس تو کھربا ڈالر کے منرلز ہیں، ہر سال امریکہ 8-10 سے 15 ارب ڈالر ہمارے سے کما سکتا ہے، اور 100 سال تک یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ تو کیا منرلز کے اوپر کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، یا پھر ٹرمپ جس کو چالاک لومڑی بھی کہا جاتا ہے، جس کو بدماش اور گنڈا بھی کہا جاتا ہے، تو وہ پاکستان کو ڈو مور یا پھر چین سے دور رکھنے کی کوئی کوشش کرے گا؟ کیونکہ اس وقت پاکستان، چین، ترکیے، ایران، آذربائیجان، یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران وہ ایک اتحاد کی شکل میں سامنے آئے، اور اس میں پاکستان امریکہ سے بہت دور نظر آیا۔ شروع میں امریکہ نے بہت کوشش کی انڈیا کا ساتھ دینے کی، لیکن جب انڈیا کو پھینٹی پڑی تو ٹرمپ نے اپنا پلو جھاڑا اور سائیڈ پہ ہو گیا۔ تو کیا دوبارہ جو ری الائنمنٹ ہو رہی تھی اس کو ڈسٹرب یا اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہوگی؟ سارے معاملات پر بات کریں گے، اور پھر تھوڑا سا ذکر عمران خان صاحب کا بھی ہوگا، جن کے متعلق مسلسل یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ ایران اسرائیل کی جنگ میں وہ کیوں نہیں بول رہے۔ ویسے تو وہ ثالثیاں کرواتے پھرتے تھے، سعودی عرب میں اور ایران میں ثالثی کرواؤں گا بطور وزیر اعظم، چین اور امریکہ میں ثالثی کرواؤں گا، اور یہ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب ہر پریس کانفرنس یہ کہتے تھے کہ عمران خان جیسا کوئی عالمی لیڈر نہیں ہے، وہ تو تمام تنازعات دنیا کے ختم کروانا چاہتا ہے، یعنی جس طرح ٹرمپ کہتے ہیں آج کل، اور ٹرمپ تو بہرحال امریکہ کے صدر ہے۔ تو وہ خطے میں، پڑوس میں جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس جنگ کے بارے میں ایک لفظ عمران خان نے نہیں کہا۔ ان کا ٹویٹ اب سامنے آ گیا ہے، کل ان کی بہنوں نے ملاقات کی تھی، تو اس پر بڑا چرچا ہو رہا ہے، اس پر بڑی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں کہ جو ملاقات آج ہونے جا رہی ہے، آرمی چیف وہاں پر ہے 14 جون سے، اور وہاں پر تحریک انصاف نے فیلڈ مارشل کے دورے کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے، بلکہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے۔ آج کل آرٹیفیشیل بھی بہت کچھ بنتا ہے، تو لیکن بہرحال کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک جگہ سے نکل رہے ہیں فیلڈ مارشل، اور ایک شخص جو ہے ان کے سامنے آ کے نعرہ لگاتا ہے اسلام آباد کا قاتل۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی والے یہ کرتے ہیں، مطلب جسٹس قاضی فیصل صاحب کے ساتھ کیا تھا، تو یہ کوئی اتنی مطلب وہ کوئی آرمی چیف کے لیے اتنا بڑا کوئی نہیں ہے کوئی دھچکا، لیکن اپنا آپ وہ دکھاتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ تو وہ ایک ویڈیو جو ہے انہوں نے دکھائی، اور پھر انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب بھی کیا تھا۔ لیکن یہ ملاقات شیڈول تھی یا نہیں تھی، لیکن اس طرح پتہ نہیں تھا کہ ملاقات ہوگی۔ اب بی بی سی جو رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکن وقت کے مطابق آج دوپہر 2 بجے، جو پاکستان میں غالباً 10 بج رہے ہوں گے رات کے، شام کے تو نہیں ہوتے، رات کے 10 بج رہے ہوں گے، تو وہاں ملاقات ہوگی، اور کیبنٹ روم میں لنچ
کیا جائے گا صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے لنچ پر ملاقات ہوگی. ملاقات میں اور کون شریک ہوگا کسی کو نہیں پتہ. ملاقات گپت ہے, خفیہ ہے, صحافیوں کو, میڈیا کو ملاقات سے دور رکھا گیا ہے. اور ٹرمپ جو ہیں وہ کینیڈا میں تھے, G7 کا جو اجلاس تھا وہ چھوڑ کر واپس واشنگٹن آئے تھے. اور جب G7 ہو رہا تھا وہاں پر تو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ امریکہ کے دورے پر ہی تھے. ان کی ایک اور بھی ویڈیو آ رہی ہے کہ وہ اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ کہیں کسی مال شال میں گھوم پھر رہے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کی ایک ویژول ہے تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دورہ چھوڑ کر واپس آ گئے, اپنا کینیڈا کا دورہ چھوڑ کر اور G7 کا اجلاس چھوڑ کر واشنگٹن واپس آ گئے. اور وہ جہاز میں بیٹھے تھے, اجلاس میں تھے, جہاں پر تھے مسلسل سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنی جو گفتگو تھی صحافیوں کے ساتھ ان کے ذریعے وہ ایران کو دھمکیاں دیتے رہے تھے. ان کی جو ایئر فورس 1 جو صدر کا جہاز ہے اس طیارے میں جو گفتگو کی تھی انہوں نے صحافیوں سے, اس میں بھی انہوں نے ایران کو دھمکیاں دی تھی. بعد میں پھر کل رات تو انہوں نے خامنہ ای کو کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم کہاں چھپے ہوئے ہو, جب چاہے تمہیں مار سکتے ہیں لیکن فی الحال نہیں ماریں گے, اس طرح کی انہوں نے بات کی. اور پھر کہا کہ جی تہران خالی کر دے سارے کے سارے جو ہے وہ شہری. تو اب یہ ساری صورتحال گمان یہ جاتا ہے, خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کو ٹرمپ ایران کو جنگ بندی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کوئی ٹاسک دے, لیکن بات اس سے کہیں زیادہ ہے اور کئی چیزیں چل رہی ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا خبر, بھارت کے جو وزیر سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری, انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنا صدر ٹرمپ کی اور نریندر مودی کی گفتگو ہوئی ہے کینیڈا میں G7 کے دوران سائیڈ لائنز پر, لیکن ٹیلی فونک گفتگو کوئی 35 منٹ کی. اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نریندر مودی نے یعنی پردھان منتری نے انکار کر دیا کہ مسترد کر دیا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ثالثی نہیں امریکہ کی قبول کریں گے, ہم دو طرفہ معاملات ہیں دو طرفہ آپس میں بیٹھ کر حل کریں گے, اگر ہوتے ہیں, نہیں ہوتے تو کوئی ثالث ہم قبول نہیں کریں گے. کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا 10 مئی کو شام 4:30 بجے کے قریب ٹویٹ کر کے اپنا وہ ٹروتھ اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا اور اس پر ٹروتھ سوشل پر اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی انہوں نے کہ جی پاکستان اور ان کے درمیان, انڈیا کے درمیان میں نے کروا لی ہے سیز فائر, اور اب کسی نیوٹرل فورم پر تینوں بیٹھ کر نیوٹرل فورم پر دونوں ممالک اپنے تنازعات حل کر لیں گے اور کشمیر کا مسئلہ سر فہرست. انہوں نے اس طرح کا کوئی ٹویٹ کیا تھا. تو ہلالہ مچ گیا تھا نا بھارت میں کہ یہ کیا ہو گیا, اب ہم ثالثی کریں گے. آپ نے ٹرمپ کے کہنے پر جو ہے وہ سرنڈر کر دیا, پھر نریندر مودی سے سرنڈر مودی بن گیا. تو اس طرح کے ان کے تانے دیے جا رہے تھے مودی صاحب کو. تو پھر مودی پیچھے ہٹا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کوئی ثالثی قبول نہیں کریں گے. وکرم مسری کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کو انہوں نے سیدھا براہ راست کہہ دیا کہ جی پیچھے ہٹ جاؤ, ہم آپ کی ثالثی قبول نہیں کریں گے. لیکن ٹیمی بروس جو امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور وہ برملا کہہ رہی ہیں کہ جی ہم ثالثی کی پیشکش ہم نے کی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ حل کروانے کے لیے. تو جو آج کی ملاقات ہوگی اس ملاقات میں صرف اور صرف اس خطے کے یعنی پاک و ہند کے ایشوز زیر بحث آئیں گے. ٹرمپ اپنا جو کردار, کیونکہ ٹرمپ جو بیچ میں کودا تھا اس سارے معاملے میں, شروع میں آپ کو یاد ہوگا کیا کہہ رہا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب 22 اپریل کے بعد تنازع شروع ہوا تھا, تناؤ شروع ہوا تھا پہلگام کے بعد. تو ٹرمپ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی زبردست اس کی ایک فری سٹائل ایک گفتگو ہے, فری سٹائل ریسلنگ بھی ہوتی ہے, فری سٹائل گفتگو بھی کرتے ہیں ٹرمپ صاحب. تو گفتگو کر رہے ہیں یوں دروازے پہ کھڑے ہو کے, تو صحافی سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ دونوں ملک لڑنے لگے آپس میں, اور لڑتے رہے 1500 سال سے لڑتے آ رہے ہیں, میں کیا کروں ان کا, یہ آپس میں لڑتے رہے, میرا کچھ نہ جائے, مجھے مت کہیں کچھ. کوئی یہی کچھ JD وینس جو نائب صدر ہیں وہاں کے, انہوں نے کہا تھا. وہاں کے دفتر خارجہ ضرور کوشش کر رہے تھے کہ جی کوئی کسی طرح اس معاملے میں جو ہے وہ صلح صفائی کا سے کام لیا جائے, وہ ضرور کہہ رہے تھے دفتر خارجہ کے ترجمان اس ٹائم پہ. لیکن ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی میں بیچ میں نہیں آؤں گا. لیکن جب جنگ چھڑ گئی, پاکستان نے اچھا خاصا بھارت کو ٹوٹے چبائے بھارت کے, تو پھر ٹرمپ بیچ میں کودے تھے.
اور پھر اسی طرح اب جو ایران کا اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے اس میں تو ٹرمپ براہ راست فریق ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں تک معاملہ محدود رکھیں گے یا پھر پاکستان کو کہیں گے کہ جی ایران آپ کا دوست ہے تو آپ جو ہے وہ ایران کو کہیں کہ سرنڈر کریں یا پیچھے ہٹ جائے. کوئی بعید نہیں ہے، جس طرح روس پر الزام لگایا ٹرمپ نے، شمالی کوریا پر لگایا کہ جی آپ سپورٹ کر رہے ہو ایران کو، کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ اسرائیل کی بدماشی بند کروائیں، اگر آرمی چیف ان کو یہ کہیں تو کوئی بعید نہیں ہے ٹرمپ کا اگلا بیان جو ہوگا نا فری سٹائل ریسلنگ کی طرح والا، وہ یہی ہوگا کہ جی پاکستان بھی ایران کی مدد کر رہا ہے اور ہم کھلا ایران کی حمایت کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آج وفاقی کابینہ نے حمایت کا اعلان کیا ہے. اب وہ ظاہر ہم جنگ میں فزیکلی تو نہیں جا سکتے اس طرح، لیکن اسرائیل کے اگینسٹ ایران کو مکمل ہر طرح کی جو سفارتی، اخلاقی اور سیاسی سپورٹ ہم کر رہے ہیں، پاکستان کر رہا ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے ٹرمپ صاحب جو ہے یہ سارا کچھ کر لے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ باثر باخبر لوگوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ ایک سیدھا بنیا کاروباری. بنیا کا مطلب ہندو نہیں ہوتا کبھی بھی، ہمارے ہاں لوگ بیٹھ کر نا اس کو ذرا اس طرح لیتے نہیں، ہم جس طرح کہتے شیخ میمن، تاجر بیسیکلی، وہ ہے ٹوٹلی بزنس مین. ہمارے سندھی میں کہاوت ہے کہ بنیا اگر گرتا بھی ہے تو کچھ دیکھ کے گرتا ہے، زمین پہ کوئی 2-4 روپے پڑے ہوتے تو اب گرتا ہے. مطلب اگین میں واضح کر رہا ہوں کہ بنیا میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، اس سے زیادہ بہتر کسی تاجر کی جو ہوتی ہے نا وہ نفسیات، فطرت، اس لفظ سے بہتر کوئی لفظ مجھے نہیں مل رہا جو اس کی ترجمانی کرے. تو وہ ٹرمپ ہے ٹوٹل بنیا. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کو ہم نے دیا لالچ کہ یار یہ آؤ نا ہمارے پاس، اتنے ہمارے منرلز پڑے ہوئے، کرو ڈرل کرو، نکالو یہاں سے، ڈگنگ کرو. اور ایک شرط پر جو آرمی چیف نے پرسوں اوورسیز کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم صرف ایک ہماری شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پروسیسنگ یہاں پر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نکال کر یہاں سے لے جائیں، فیکٹریاں وہاں باہر لگائیں، نہیں، نکالیں یہاں پر پروسیس کریں، خام مال نکالیں، خام مال کو پھر سونا نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، جو بھی نکل رہا ہے یہاں سے، لیتھیم نکل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، جو بھی نکل رہا ہے وہ نکالیں یہاں سے، یہیں پر اس کو پیوریفائی کریں اور اس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جا کر بیچیں، ہمارا حصہ ہمیں دیں، اپنا حصہ آپ رکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ روزگار جنریٹ ہوگا. اور دنیا جان میں یہ بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے ذخائر دے دو کہ اٹھا کے ٹرکیں بھر بھر کے جہاز شپس بھر بھر کے لے جائیں، روزگار بھی وہاں ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. تو ٹرمپ کو یہ لالچ دے کر ٹرمپ کو رام کیا گیا تھا کہ بھائی تم کدھر ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، آؤ ہمارے پاس دیکھو، تم جا کر یوکرین جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو. تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایجنڈا جو ہے وہ زیادہ صدر ٹرمپ نہیں بیٹھیں گے فیلڈ مارشل کے سامنے. فیلڈ مارشل کے سامنے ٹرمپ گروپ جو ہے، وہ جو ٹائکون ہے، بزنس ٹائکون ہے، اس کا چیف بیٹھے گا. وہ ڈسکس کرے گا کہ جی کیا کر سکتے ہیں ہم آپس میں مل کے، کس طرح کا بزنس کر سکتے ہیں، کس طرح کی تجارت کر سکتے ہیں. بزنس مین بہرحال بزنس مین ہوتا ہے، بے شک امریکی صدر بن جائے، وہ اسی اپروچ سے سوچتا ہے. تو ایک سوچیے کہ یہ سارا منرلز، اور آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں تو منرلز کے لیے قوانین نئے بن رہے تھے. ایک چیز ضرور ہے کہ آرمی چیف یہ ساری ظاہر ہے ہمارے SIFC اور سارا کچھ بنا ہے جب سے نگران حکومت، تو اس کے بعد یہ کنٹرول سارا ان معاملات کا آرمی چیف کے پاس ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنلی یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے کرنے کا، فیلڈ مارشل کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے. یہ ہمارے وزیر اعظم جاتے، ہمارے وزیر تجارت جاتے، یا جو بھی متعلقہ ہمارے لوگ ہیں وہ جاتے، وزیر خارجہ جاتے. لیکن فیلڈ مارشل اس لیے گئے ہیں اور ٹرمپ ان کے ساتھ اس لیے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ بہرحال جمہوریت ہی صحیح، لیکن پاکستان میں جو فیصلہ ساز ہیں، جو کسی بھی ٹائم سی پیک کو آگے پیچھے عمران خان کے دور میں ادھر ادھر کیا تھا نا، سی پیک کو چائنا کو لگ پتہ گیا تھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے. مطلب صدر زرداری نے کام شروع کروایا، ڈیل کی، معاہدہ کیا، نواز شریف نے کام شروع کروایا، کام چل رہا ہے، اچانک عمران خان آ جاتا ہے، اچانک ایک سی پیک کے اوپر ایک جنرل بٹھا دیا جاتا ہے.
باجوہ اور اسی پہ کا ستیہ ناش کر دیتا ہے پروجیکٹ کا. تو دنیا کو تو پتہ ہے کہ بھائی اصل طاقت کس کے پاس ہے. تو وہ پریکٹیکلی سوچ کر فیلڈ مارشل کو انگیج کر رہے ہیں. تو ایک سوچ یہ ہے کہ جی یہ معاملہ سارا کا سارا تجارت کا ہے، منرلز کا ہے، مائننگز کا ہے، اور ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خربوں ڈالرز کے ہیں اپنا ادھر اپنا کیا کہتے ہیں سابقہ فاٹا میں، قبائلی علاقوں میں، بلوچستان، جہاں مرضی اپنا پہاڑ کو کھود دو وہاں سے کچھ نہ کچھ نکل رہا ہوتا ہے. میرے گاؤں کے اوپر جو کھیرسر کے پہاڑ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے وہاں پر، دادو میں، لاڑکانہ میں، کراچی کے ساتھ ساتھ جو پہاڑ ہے، یہ کو سلمان میں پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے پنجاب میں. تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس. ایک سوچ یہ ہے کہ یہ ڈیل، اس لیے وہ ملاقات ہو رہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ چین سے دور رکھنا، دوبارہ وہی جو عمران خان کے دور میں کوشش کر کے پاکستان کو چین سے دور کیا گیا تھا. تو ایک سوچ یہ ہے کہ چین سے دور کرنے کے لیے، اور جو جب پاکستان نے پھینٹا لگایا تھا انڈیا کو، تو بات اس وقت شاید میں پوری نہیں کر سکا تھا پیچھے، لیکن کہ وہ امریکہ بیچ میں کودا بھی اس لیے تھا کہ جنگ اگر لمبی ہوگی تو چینی جو ہے نا پردھانی وہ بڑھتی جائے گی، اس علاقے میں چودراہٹ بڑھتی جائے گی، کیونکہ چین تو پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، اعلانیہ کھڑا ہوا تھا، اور ہم چین کا اسلحہ جہاز استعمال کر رہے تھے، اور چین کے شہروں میں جشن منایا جا رہا تھا، آذربائیجان میں، ایران میں جشن منایا جا رہا تھا. تو وہ پھر اس وجہ سے ٹرمپ کودے تھے کہ یار میری تو چودراہٹ ساری کی ساری فارغ ہوگی، بڑھ گیا میں تو اب وہ اس کا سیکنڈ فیز جو ہے، مرحلہ جو ہے، اس میں ٹرمپ جا رہے ہیں کہ آرمی چیف کو بٹھائیں گے، دیکھیں ہم تو پرانے پارٹنر ہیں، ہم نے یہ روس کو یہاں سے بھگایا، اور ہم تو آپ کی اتنی امداد کرتے رہے، مدد کرتے رہے، ہم بہت پرانے پارٹنر ہیں، تو ہماری طرف آ جاؤ. تو یہ ساری چیزیں ممکن ہے. مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ یہ ثالثی والسی انڈیا پاکستان یہ تو کوئی نہیں ہو رہی. مجھے جو لگ رہا ہے کہ ایک منرلز اور دوسرا چین، کہ چین سے پاکستان کو کسی طرح دور کیا جائے. اب ظاہر ہے یہ کوئی نئی ڈاکٹرائن ہے، نیا دور ہے، پرویز مشرف صاحب والا دور نہیں ہے کہ ایک فون کال پہ کہا گیا کہ جی ادھر یا ادھر. تو پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں مائی باپ، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، جو کرنا ہے کر لیں. تو یہ اب صورتحال میرا خیال اس طرح نہیں ہے. اب ہمارے تعلقات چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ترکی کے ساتھ بہت بہتر ہیں. تو لہٰذا ہم اب کمزور پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ٹرمپ بٹھا کر کوئی دھمکی دے دے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ صورتحال ساری جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آج رات 10 بجے کیا نکلتا ہے. آخر میں عمران خان صاحب جو ہے وہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا کل، اپنی بہنوں سے ملاقات کے بعد جو گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ پوائنٹس لے کر آتی ہیں باہر آ کر. پھر عمران خان صاحب کا جو باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اپنا آپریٹرس ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں. تو پورے کے پورے ٹویٹ میں ایران اسرائیل جنگ کا ذکر تک نہیں ہے، اسرائیل کی مذمت کے لیے ایک لفظ تک نہیں ہے. کل ادھر بیٹھے ہوئے تھے شادمان میں، سیچو صاحب نے کل شام کو ذکر کیا کہ یار یہ عمران خان نے ابھی تک وہ کوئی مذمت نہیں کی. میں نے کہا یار وہ قیدی ہے، بند بیٹھا ہوا ہے، تو جب تک اس کی کوئی بات سامنے نہیں آتی کہ اس نے کہی یا نہیں کہی، تو جیل کے اندر سے تو بیان جاری نہیں کر سکتا نا ملاقات کے بغیر. ملاقات ہونے دے. تو ایک میں نے ذرا پرزور انداز میں یہ بات کی تھی. شیخ صاحب کو بھی لگا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن جیسے ہی رات گئے میں نے یہ ٹویٹ پڑھا تو مجھے لگا کہ یار میں نے کوئی زیادتی کر لی شیخ صاحب کے ساتھ، کہ عمران خان واقعی اسرائیل کے معاملے میں چپ بیٹھے، خاموش بیٹھے، ورنہ پوری دنیا کا پتہ ہوتا ہے عمران خان کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور بتاتے ہیں کہ جی مجھے جیل میں ساری خبریں ملتی ہیں، سب کچھ پتہ ہوتا ہے مجھے. تو ایک لفظ نہیں کہا. کل ان کی بہنیں جب گفتگو کر رہی تھیں، صحافیوں نے پوچھا تھا عظمیٰ سے اور عظمیٰ خانم صاحبہ سے، نوری خان صاحبہ سے، کہ انہوں نے بات کی ایران اسرائیل جنگ پر. انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو سب کو پتہ ہے ان کا موقف کیا ہے، کوئی کھلی بات نہیں کی انہوں نے. تو اگر آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر الزام پہلے ہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل لوگوں کو یہ بتاتے رہے، ڈاکٹر اسرار صاحب مسلسل لوگوں کو یہ بتاتے رہے، عبدالستار ایدھی کے انٹرویوز ہیں کہ یہ کہاں سے کھیل رہے ہیں. تو اگر آپ نام نہیں لیں گے تو لوگوں کے شکوک و شبہات بڑھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.